جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حنفیوں کی قرآن کی تفسیریں، ترجمے اور حاشیے یہ انگریز کے دور سے پہلے کے موجود ہیں، شافعیوں کی تفسیریں موجود ہیں، منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ان کا کوئی ترجمہ، کوئی حاشیہ، کوئی تفسیر قرآن پاک کی انگریز کے دور سے پہلے دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں۔ عجیب بات ہے کہ اہل قرآن آپ ہوں اور قرآن کا تعلق انگریز کے دور سے پہلے آپ کا قرآن پاک سے ثابت ہی نہ ہو۔ نام رکھ لینا یہ کوئی بات نہیں۔ مرزا قادیانی یہی قرآن دیکھتا کھول کر، کہیں لکھا آدم کہتا وہ میں ہوں، کہیں لکھا ہوتا عیسیٰ کہتا وہ میں ہوں، کہیں لکھا ہوتا محمد الرسول اللہ کہہ دیتا میں ہوں، کہیں لکھا مل گیا مریم کہنے کا میں ہی ہوں۔ اسی طریقے سے آج دنیا میں یہ فتنہ چل رہا ہے، شہر بسایا اس کا نام رکھ دیا ربوہ۔ اب قرآن پاک میں ربوہ کا لفظ تو 2 جگہ موجود ہے نا، لیکن کیا قرآن پاک میں جو لفظ ربوہ ہے اس کا اس ربوے کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح اہل قرآن کا لفظ جو احادیث میں ملتا ہے، اے اہل قرآن وطر پڑھو، اس کا اس فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بت پرستوں کا کام یہ تھا کہ ایک بت گڑھ لیا، لکڑی کا، لوہے کا، پتھر کا، اس کا نام ابراہیم رکھ دیا۔ اہل کتاب کا طریقہ کیا تھا؟ ایک کتاب لکھ لی، اس کا نام تورات رکھ دیا، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ ایک کتاب لکھ لی، نام انجیل رکھ لیا۔ ایک کتاب لکھ لی، اس کا نام زبور رکھ دیا۔ آج طریقہ یہ چلا کہ ایک فرقہ بنا لیا اور نام وہاں سے لے کے رکھ لیا۔ کراچی میں ایک حزب اللہ بن گیا، عثمانی کا فرقہ۔ کوئی جماعت المسلمین نکل آئی، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ نام یہاں سے لے کر رکھ لیا، جیسے آپ کسی کا نام موسیٰ رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام عیسیٰ، کسی کا نام ابراہیم رکھ لیتے ہیں، تو کیا وہ واقعتاً قرآن والے ابراہیم ہوتے ہیں؟ چنانچہ کراچی میں ایک جماعت المسلمین ہے، غیر مقلدوں سے نئی جماعت آگے نکلی نا۔ پہلے تو تھے غرباء اہل حدیث اور کچھ امراء اہل حدیث تھے، اب ان میں اور فرقے بن گئے، مسلم اہل حدیث اور غیر مسلم اہل حدیث۔ وہ جماعت المسلمین اب ان سب کو غیر مسلم کہنا شروع کر دیا انہوں نے، لیکن لاڑکانے کے مناظرے میں دونوں میرے مقابلے میں اکٹھے تھے۔ مسلم اہل حدیث میں سے مولوی اللہ بخش اور غیر مسلموں سے پیر محب اللہ شاہ پیر جھنڈا، ہمارے مقابلے میں سارے اکٹھے ہیں۔ اب ایک بالکل نیا فرقہ کراچی میں بنا ہے، اس نے اپنا نام رکھا ہے، غیر مقلدوں کا فرقہ ہے، تحریک محمدی۔ ان کا ایک پمفلٹ میں نے پڑھا، اس کا عنوان تھا جنت میں جانے سے انکار کیوں؟ ہم نے دیکھا بھی، دیکھیں بھی جنت میں جانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، خدا پر ایمان، رسول پر ایمان، کیا کیا چیزیں۔ اس نے دیکھا کہ جو جوتا اتار کر نماز پڑھتے ہیں وہ ساری دوزخی ہیں، جو جوتا پہن کر نماز پڑھتے ہیں مسجد میں وہ جنت میں جائیں۔ ایک یہ لکھا کہ 7.5 چھٹانک پانی سے ایک قطرہ بھی زائد ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا، نہ نماز ہوتی ہے۔ جو ٹوٹیوں پر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے دوزخی ہیں۔ پھر یہ لکھا کہ جو 6 تکبیروں سے عید پڑھتے ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، اور جو 12 تکبیروں سے پڑھتے ہیں وہ بھی ساری دوزخ میں جائیں گے۔ اب عید کا طریقہ کیا کہ وہ 2 نفل ہیں، جیسے عام نوافل ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تکبیر نہیں ہے۔ جنازہ کے بارے میں لکھا کہ جو جنازہ میں ثنا پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں یہ سارے دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک دعا پڑھ لینی چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو ابھی ان میں ترقی جاری ہے، نئے نئے فرقے نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے دشمن بڑے رافضی ہیں اور سنت کے دشمن چھوٹے رافضی ہیں۔ ایک تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ایسا فرقہ پیدا ہوگا جو کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ فرقہ بھی غیر مقلدین سے ہی پیدا ہوا۔ عبداللہ چکڑالوی اس کا بانی تھا، وہ بھی غیر مقلد تھا۔ اس کے بعد اسلم جراج پوری نے لٹریچر لکھا ان کا، یہ مولوی سلامت اللہ کا لڑکا ہے جو نواب صدیق حسن کا دستے راست اور بہت بڑا غیر مقلد مولوی تھا۔
اس کے بعد غلام احمد پرویز نے اس کو آگے پھیلایا، وہ بھی اپنی کتاب مقام حدیث میں لکھتا ہے کہ ہمارا سارا خاندان اہل حدیث تھا۔ پھر حضرت نے فرمایا، صحیح مسلم شریف صفحہ 10 جلد اول پر روایت موجود ہے کہ میری امت کا جب آخری زمانہ آئے گا تو کچھ کذاب اور دجال لوگ پیدا ہوں گے، بڑے جھوٹ بولا کریں گے، اور دجال ایسے ہوں گے کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنانے میں بڑے شیر ہوں گے۔ وہ دھوکہ کیا دیں گے میری امت کو؟ یاتونکم من الاحادیث، وہ حدیثیں آپ کو دکھایا کریں گے لالا۔ آپ کہیں گے کہ کیا حدیثوں سے بھی انسان میں گمراہی آ سکتی ہے؟ بھئی قرآن کہتا ہے کہ قرآن سے بھی بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کہ یہی قرآن پاک پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پر آتے ہیں، بہت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور گمراہ ہونے والوں کی نشانی کیا فرمائی؟ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ فاسق کا کیا ترجمہ ہے؟ غیر مکلف۔ فاسق عربی زبان کا لفظ ہے نا۔ جانور کو آپ گلے میں رسی ڈال کے باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ کسی کی فصل برباد نہ کرے، گلی بازار میں بچوں کو نہ مارتا پھر لڑائی ہو جائے گی۔ وہ جب رسی توڑوا کے بھاگ جاتا ہے اس کو عرب والے فاسق کہتے ہیں۔ اسی لیے فاسق کی تشریح آ گئی ہے نا، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، بالکل قرآن پاک میں ہے۔ اب جن کے ساتھ خدا نے مل کے رہنے کا حکم دیا ہے ان سے جو کٹ جاتا ہے وہ فاسق ہے۔ میں ایک دن وہاں بیٹھا تھا مدرسے میں، ایک غیر مقلد پروفیسر آیا، کہنے لگا جی تحقیق کا حکم ہے قرآن میں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر سنائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے کوئی غیر مقلد خبر سنائے ہم جلدی سے تحقیق کرتے ہیں، ہے نا۔ غیر مقلد فاسق ہے؟ میں نے کہا اس میں شک ہے آپ کو؟ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا سب سے پہلے صراط مستقیم جو قرآن نے بتایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بات یہاں ختم نہیں کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب قرآن پاک سے ہی پوچھیں کہ انعام ایک جماعت پر ہوا ہے یا 4 جماعتوں پر ہوا ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ غیر مقلد کہتے ہیں ہم نبی کی مانیں گے، صدیق کی نہیں مانتے۔ قرآن نے بتایا کہ صراط مستقیم پر رہنے کے لیے صدیقین سے ملو، یہ ان سے کٹ گئے، فاسق ہوئے یا نہ ہوئے؟ قرآن پاک نے بتایا کہ شہداء سے ملو اور یہ ان سے کٹ گئے، کہتے ہم صرف نبی کی مانتے ہیں اور کسی کی نہیں مانتے، فاسق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ قرآن پاک نے کہا صالحین سے مل کر رہنا ہے اگر صراط مستقیم پر رہنا ہے، کیونکہ کوئی راستہ بھی بغیر رابر کے طے نہیں ہوا کرتا، اور یہ 4 جماعتیں رابر ہیں راہ صراط مستقیم کی، یہ ان سے کٹے یا نہیں کٹے؟ پھر میں نے کہا قرآن پاک نے کہا کہ فقہا سے مل کر رہنا۔ سورہ توبہ میں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیہم لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ۔ ایک آدمی فقیہ بن کے جائے گا، پوری قوم اسی سے دین سیکھ کر عمل کرے گی۔ اب قرآن نے کہا فقہا سے مل کر رہنا، یہ فقہا سے کٹے یا ملے؟ اور جن سے قرآن کہے، اللہ کہے مل کے رہنا، ان سے کٹنے والوں کو فاسق کہا جاتا ہے یا نہیں؟ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو احادیث آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے، تو وہ حدیثیں کیسی ہوں گی؟ ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایک وہ روایات ہیں جو آپ نے سب نے سنی، آپ کے بزرگوں نے بھی سنی۔ وضو میں کلی کرنے کی روایت عام لوگوں کو یاد ہے یا نہیں کہ حضرت وضو میں کلی کیا کرتے تھے؟ حضرت نماز میں رکوع میں تسبیحات پڑھا کرتے تھے، یہ ہر بچے تک کو یاد ہے یا نہیں؟ حضرت مسجد میں داخل ہوتے وقت فلاں دعا پڑھا کرتے تھے، ہر بچے کو یاد ہے یا نہیں؟ تو ایک وہ ہے جو اللہ کے نبی کا دین عوام سب کو پہنچا تواتر کے ساتھ، اس متواتر سنت کے خلاف جو حدیثیں ہوں گی وہ نکال کے لوگوں کو دکھایا کریں گے۔
फरमाया उनसे बच के रहना, वो खुद गुमराह होंगे, तुम्हें गुमराह कर देंगे, वो फितने वाले होंगे और तुम्हें वो लोग फितने में डाल देंगे। चुनाचे नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस तरह पहली पेशगोई पूरी हुई कि एक फितना अहले कुरान के नाम से उठा और कुरान का झांसा देकर लोगों को गुमराह करने लगा। तो अहले कुरान का मतलब इस फिरके को समझकर क्या है, अहले कुरान का लफ्ज़ जहां पहली किताबों में आता है वहां अहले कुरान का माना है कुरान का माहिर हाफिज। क्या माना होता है? माहिर हाफिज। और जब मुनकरे हदीस अपने आप को अहले कुरान कहता है तो उसका माना भी याद कर लें, वहां अहले कुरान का माना ये होता है कि ये जब भी दीन में झूठ बोलता है कुरान का नाम लेकर झूठ बोलता है। जब भी दीन में झूठ बोलता है क्या करता है? कुरान का नाम लेकर दीन में झूठ बोलता है। इसी तरह जहां भी किसी तारीखी किताब में अहले हदीस या साहबुल हदीस का लफ्ज आता है उसका माना मुहद्दिस होता है। क्या होता है? मुहद्दिस, जो एक इल्मी तबका है। और जो फिरका अंग्रेज के दौर में बना उसका मतलब ये है अहले हदीस का कि ये जब भी दीन में झूठ बोलते हैं हदीस का नाम लेकर झूठ बोलते हैं। अहले कुरान जब भी झूठ बोलते हैं कुरान का नाम लेकर झूठ बोलते हैं। और ये जो अहले हदीस हैं जब भी दीन में झूठ बोलते हैं हदीस का नाम लेकर झूठ बोलते हैं। आप कहेंगे कैसे? एक मिसाल अर्ज करता हूं। एक आदमी हमारा दोस्त गया इनके पास तिरमिज़ी शरीफ लेकर, उसने कहा कि ये हजरत रफ़ा दैन करने की हदीस है। उसने कहा हाँ। उसने कहा ये ना करने की भी है। उसने कहा हाँ। उसने कहा आप इस पर अमल करते हैं और अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इस पर अमल नहीं करते, तो हदीस पर ना अमल करने वाला भी अहले हदीस ही होता है। उसने कहा ये सही है, ये ज़ईफ है, ये सही है, ये ज़ईफ है। उसने कहा ये जो बात है कि ये सही है, ये ज़ईफ है, ये कुरान की बात है या हदीस की बात है? देखा ना कुरान में है ना हदीस में है, ये हमारी तहकीक है। ने कहा कि अगर मैं आपकी ये तहकीक ना मानूं तो आप लोगों को क्या कहेंगे कि इस हनफी ने मेरी तहकीक नहीं मानी, या ये झूठ बोलेंगे कि इसने हदीस को नहीं माना। अब वो लगा देखने, कहने लगा हम तो यही कहते हैं कि हदीस को नहीं माना। ने कहा कि जब ये बात हदीस तो नहीं थी ना कि ये सही है ये ज़ईफ है, और मैंने आपकी इस बात को नहीं माना। अब आप झूठ बोलते हैं कि हनफी हदीस को नहीं मानते, तो बात वही निकली ना कि ये लोग दीन में जब भी झूठ बोलते हैं हदीस का नाम लेकर झूठ बोलते हैं, और वो जब भी झूठ बोलते हैं कुरान का नाम लेकर झूठ बोलते हैं।